بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء آیت نمبر 116 سے پڑھیں گے، اور پچھلے تمام اسباق جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں، اگر وہ پچھلے اسباق انہوں نے نہیں سنے اور سننا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ پچھلے اسباق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ آج کا سبق ہمارا انتہائی اہم ہے، خود بھی توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہمارا ایک فریضہ وہ بھی ادا ہو جائے، اور ہماری اس کوشش سے شاید ہمارا کوئی بھائی، کوئی دوست قرآن کی کوئی آیت، کوئی بات سن لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اور اللہ رب العالمین اس ذریعے سے اس کی دنیا و آخرت کو بدل دیں، تو یقیناً ہمارے لیے بہت ہی بڑا یہ سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں۔ انشاءاللہ ہمارے لیے یہ کام صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں معاف کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اٹل قانون بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ کس کو؟ ان یشرکا، کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین یہ شرک والا گناہ کبھی معاف نہیں کرتے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَيَغْفِرْ، اور وہ معاف فرما دیتے ہیں، مَا دُونَ ذَلِكَ، جو کم ہو اس سے، شرک سے کم درجے کے جو گناہ ہیں اسے اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں گے۔ ذَلِكَ، یہ لِمَن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے، اس سے کم درجے کے جو گناہ ہیں، جس طرح زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے، ڈکیٹی ہے، یہ شرک سے کم درجے کے گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا، اگر یہ بیماریاں، یہ گناہ کسی میں ہیں اور وہ یہ گناہ لے کر مر گیا، اللہ رب العالمین چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور اگر توبہ کی تو اللہ رب العالمین ضرور معاف کر دیں گے۔ اور جو شرک کرنے والا ہے وہ توبہ اس کی تب قبول ہوگی جب اپنے شرک کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ کر پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگے تو اللہ رب العالمین اس شرک کو بھی معاف کر دیں گے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو بندہ بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقط، پس تحقیق، ضل، وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں وہ چلا گیا۔ اب شرک کیا ہے؟ اس کی مختصر میں آپ کو تعریف بتا دوں۔ شرک یہ ہے، شرک ہے شراکت سے، کہ کسی کو کسی دوسرے کے کام میں یا کسی کے گھر میں، کسی کی ملکیت میں شریک کر دینا، کہ یہ شریک ہے ہمارا۔ کہتے ہیں نا یہ فلاں ہمارا شریک ہے، نہیں، ہمارا گھر ایک ہے یا ہماری برادری ایک ہے یا کسی چیز میں ہم شریک ہیں۔ یہ شریک جو ہے بندہ تب بناتا ہے کیونکہ انسان میں کمزوری ہے، تو وہ پورے کام نہیں کر سکتا، تو اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو شریک کر لیتا ہے تاکہ یہ میرے لیے جو ہے آسانی پیدا کریں، جبکہ اللہ رب العالمین کمزوری سے پاک ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی انسان یہ سمجھے کہ اللہ کے ساتھ فلاں بھی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ کے اس بنانے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ فلاں بھی شریک ہیں، چاہے وہ کسی انسان کا نام لے، کسی نبی کا، کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، کسی اللہ کے ولی کا، چاہے کسی جن کا، کسی فرشتے کا، تو یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین پوری دنیا کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ فلاں علاقے کی ضروریات فلاں انسان پوری کرتا ہے، یا فلاں جن پوری کرتا ہے، فلاں فرشتہ پوری کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کو روزی دینے والے، سارے انسانوں کی دعاؤں کو سننے والے، پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ نے کسی کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا۔ اور اسی طرح عبادت، مانگنا، دعا کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، نظر و نیاز، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے یہ کام اپنے لیے خاص کیے ہیں۔ تو جو بندہ ان کاموں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا تو یہ شرک ہے۔ اس نے اللہ کے اس کام میں جو خاص اللہ کے لیے خالص تھی عبادت، اس میں اس نے دوسرے کو شریک کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اور اگر وہ مشرک انسان، شرک کرنے والا، وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین کے در پہ آ جائے اور کہے کہ اللہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دینے والے ہیں۔ این یدعون، نہیں وہ بلاتے، جو مشرک ہیں نا، جن کو بلا رہے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، الا اناسا، مگر اناس کو، مگر دیویوں کو،
کہ وہ مؤنث چیزوں کو بلاتے ہیں، جن کو بھی وہ بلا رہے ہیں وہ ایسے سمجھیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بلکہ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے کہ وہ تو اللہ کے ہی بندے ہیں، وہ فوت ہو گئے، وہ اللہ کے نیک تھے، لیکن بعد والوں نے ان کو کیا کیا، ان کے بت بنا لیے۔ اور بعض نے آج جس طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمان کئی نیک اولیاء ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے طفیل اور ان کے واسطے اور وسیلے سے مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ ایسی بات اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہی، اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو یہ بلا رہے ہیں اللہ اناسا، وہ تو مؤنث ہیں، وہ دیویوں کو ہی بلاتے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ بلاتے، اللہ شیطانہ، مگر شیطان کو، مریدہ سرکش شیطانوں کو ہی وہ بلاتے ہیں۔ اصل شیطان ہی نے ان کو اس کام پر لگایا ہے، تو وہ اصل میں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان کی کہا مان رہے ہیں، اور اس کی بتائے ہوئے راستے پر وہ چل رہے ہیں۔ تو چاہے وہ بظاہر جس کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس کو بھی وہ بلاتے ہیں، اس کو تو نہیں بلا رہے، نہ ہی اس کو پتہ ہے، اصل تو شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس شیطان کی عبادت سے اللہ نے روکا، اور تمام انبیاء کو بھیج کر یہی کہا کہ ان کو وجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے روکنا ہے، ایک اللہ کے در پہ لانا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، ان لوگوں پر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم جب تک ان کے واسطے اور وسیلے سے نہ مانگیں تو اللہ نہیں سنتا۔ تو اس طرح کی مثالیں آج کلمہ پڑھنے والے بھی دیتے ہیں کہ جی اگر دنیا میں کسی بڑے کے پاس جانا ہو تو پہلے چھوٹوں کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے نا، ڈائریکٹ تو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اللہ سے مانگنا ہو تو پہلے ہم ان واسطوں اور وسیلوں سے ہم ان اولیاء کے پاس جائیں گے، یہ پھر ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو میرے بھائی ہمارا دنیا کا نظام خراب ہے، یہ سسٹم ہمارا بگڑا ہوا ہے کہ یہاں کے افسر، یہاں کے وزیر، یہاں کے بڑے لوگ چھوٹوں کی نہیں سنتے، ان کی ضروریات پورا نہیں کرتے، اس لیے چھوٹوں کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، پھر بھی ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بگڑا ہوا نظام نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ غریب لوگ، چھوٹے لوگ، جن کی دنیا میں والے کوئی قدر نہیں کرتے، دنیا کے سردار اور وڈیرے، دنیا کے وزیر مشیر، یہ بھی ان کی بات نہ سنیں اور اللہ رب العالمین بھی نہ سنیں، تو اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، ہر زبان میں سنتے ہیں، لاکھوں کروڑوں زبانیں بولی جا رہی ہیں اور اربوں کھربوں مخلوق ہے، اللہ رب العالمین ہر لمحے، ہر آن، ہر ایک کی سنتے ہیں اور پوری بھی کرتے ہیں، اور پوری کائنات کا نظام بھی چلا رہے ہیں۔ تو اس رب کے در پہ جائیں، اور یہ پھر کانسیپٹ ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں نا، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اس لیے ہم سے ہماری بات کی طرف ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توجہ نہ دیں۔ تو یہی بات آگے آئے گی چھٹے پارے میں، مزید وہاں وضاحت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیک تھے تم بھی نیک بنو نا، اگر تم کہتے ہو کہ وہ نیک ہیں، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تم بھی نیک بن جاؤ، گناہ کیے ہیں تو توبہ کر لو، آج ہی ایسی توبہ کرو، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے سارے گناہ معاف کرا لو اور آنسو بہا کے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کیوں نہیں سنتا تمہاری؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں آپ سب جتنے بھی میری بات سننے والے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمانوں میں جو شرک پھیلا ہوا ہے اللہ رب العالمین اس کو ختم فرما دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم فرما دیں، توحید پر ہی اللہ ہمیں زندہ رکھیں اور توحید پر ہی موت دیں، کیونکہ شرک کرنے والے انسان کی کبھی معافی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو توحید کی سمجھ دیں۔ وقال لأتخذن، وقال، اور اس شیطان نے کہا، لأتخذن، کہ ضرور میں بناؤں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ جو مقرر کیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک حصہ بناؤں گا، اور اس میں مقرر حصہ سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ جانوروں کے نام جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، جانوروں کو جو نظر و نیاز کر کے بتوں کے نام پر دیتے ہیں، ایسے سمجھیں وہ شیطان کے نام پر دے رہے ہیں، تو اس سے مراد وہ حصہ ہے، اللہ کی مخلوق میں سے وہ حصہ ان کے نام کا گیا، اور دوسرا یہ بھی کہ جو مخلوق اللہ کی جہنم میں جائے گی،
تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں ایک مقرر کردہ حصہ ضرور بنا لوں گا کہ جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، تو وہ کہنے لگا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو جو ہے امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں حکم دوں گا ان کو، فَلَيُبَتِّكُنَّ، پس یہ کاٹ ڈالیں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کان۔ یہ جانوروں کے کان کاٹ کے مشرکین مکہ بتوں کے نام پر دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی کئی لوگ بتوں کے نام پر دیتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے نا مزاروں، درباروں، خانقاہوں پر جا کر دیگیں پکاتے ہیں اور جانور وہاں جا کر ذبح کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ قربانی اللہ کے نام کی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب نظر و نیاز، منتیں سب اللہ کے نام کی۔ تو شیطان نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ورغلاؤں گا، یہ جانور کاٹ کے بتوں کے نام پر دیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں حکم دوں گا ان کو، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بس یہ تبدیل کر دیں گے اللہ کی تخلیق کو، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو بندہ بنا لے گا شیطان کو، ولیًا اپنا دوست، من دونہ، اس رب کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسرہ، پس تحقیق نقصان اٹھایا اس نے، خسران مبینہ، واضح نقصان۔ وہ شیطان قسمیں اٹھا کے اللہ سے کہنے لگا کہ یہ تیری تخلیق کو تبدیل کریں گے، اور اس تخلیق کی تبدیلی کی کئی صورتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہی جس کا پیچھے اسی آیت میں ذکر ہوا کہ جانوروں کے کان کاٹ کر بتوں کے نام پر دے دیا کرتے تھے، اور پھر کئی اللہ کی مخلوق جو ہے وہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا اس مقصد سے اس کو ہٹا دیا، سورج، چاند، ستارے، پتھر، پہاڑ، یہ اللہ نے اور مقصد کے لیے بنایا، اور جو ان کی عبادت شروع کر دے، اللہ کی تخلیق کی یہ بھی تبدیلی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آج کل جو اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جو ہے وہ ابرو، وہ بال اکھیڑے جاتے ہیں اور بال لگائے بھی جاتے ہیں اور شکل اپنی چینج کر لی جاتی ہے، اس طرح کے کام بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ اور اسی طرح داڑھی مونڈنا، اور عورتوں کا جو ہے مساج کرانا، اور پھر اگر کئی جو ہے وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، جسم ڈھلنے لگتا ہے، تو دوسرا اوپر جو ہے سرجری کرا کے اپنا چہرہ دوسرا لگا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہے وہ اسی میں آتی ہیں، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی تخلیق کو وہ تبدیل کریں گے۔ اور آج دیکھ لیں کہ انسان جو ہے کس قدر اپنی صورت کو سنوارنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے آپریشن کے ذریعے جدید ترین آلات سے جو ہے مرد کئی آپریشن کرا کے وہ تخلیق اپنی تبدیل کر کے عورت بن جاتی ہیں، اور کئی عورتیں جو ہیں وہ تخلیق کے ساتھ، جدید طریقے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مردوں والا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، یا جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہے یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، تو اس سے بچ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا حسن دیا ہے، جیسا بنایا ہے وہی خوبصورت ہے، اور اپنے دل کو سنوارنے اور سجانے کی کوشش کریں تاکہ دل ہمارا بہترین بن جائے، اس میں تقویٰ ہو، اس میں پاکیزگی ہو، اس میں انسانیت کی محبت ہو، وہ دل اثر مرکز ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔